بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھائی کی بات پھیلانا بہت فائدہ مند ہے، بالخصوص جب انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہو، اس کے اندر عمل پہ ثابت قدمی پیدا ہو، اور اگر بے عملی یا بد عملی کا شکار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک اچھائی پیدا ہو جائے، تو ایک آسان سا حل یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت دینا شروع کریں۔ ہم دوسروں کو اچھے انداز میں حکمت بصیرت کے ساتھ اس کی تلقین کرنا شروع کریں، اور اس میں نیت اپنی اصلاح کی کریں کہ ہمارا نفس، ہمارا باطن، ہماری روح، ہمارے اندر کی طاقت سنور جائے، سدھر جائے، سیدھی راہ پہ چل پڑے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق چلنے والے صحیح معنوں میں ان کے امتی بننے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا حل ہے کہ ہم اس اچھائی کی دعوت دینا شروع کر دیں جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو، ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہم خود عمل تو کرتے نہیں، تو دوسروں کو کس منہ سے دعوت دیں گے؟ تو اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم جو بات کہتے ہو اس کو پورا کیوں نہیں کرتے، جو حامی بھر لیتے ہو، جو عزم کر لیتے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کر لیتے ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، جو بات ہم کہیں یقیناً اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جب ہم ایک بات کہیں گے نیک نیتی کے ساتھ، تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا کہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہو، خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بہت آسان سا حل ہے، لیکن شیطان ہمیں اس نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور مد نظر رہے کہ اگر عمل کرتے ہوئے تلقین کی جائے گی، دعوت دی جائے گی، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، لیکن اگر عمل کے بغیر دعوت دی جائے گی، دوسروں پہ اثر ہو نہ ہو، اگر نیت اچھی ہے، طریقہ اچھا ہے، تو یقیناً ہمارے دل اس بات سے ضرور اثر لیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے اندر یقیناً بہت سی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوتی ہیں۔ آج کا دور ویسے ہی قرب قیامت کا دور جو ہے وہ پرفتن دور ہے۔ قیامت کے قریب کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، اور معاشرے میں فسادات کا بڑھنا اور بددیانتی کا بڑھنا، جھوٹ کا بڑھنا، اور دیگر حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہونا، اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کے جو حالات بالخصوص فلسطین، کشمیر اور دیگر ممالک میں، تو یقیناً ہم پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ ایٹمی قوت بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب تک اخلاقی پستی سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک اپنے کردار، اپنے اخلاق کو سنواریں گے نہیں، تب تک بظاہر مادی طاقت بننا ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، فائدہ ضرور دے گا، لیکن بہت کم۔ تو آج ہمارے سامنے ہے صورتحال، تو ہم انفرادی طور پہ کوشش کریں، کیونکہ فرد کی اصلاح جب ہوتی ہے تو یقیناً افراد کا مجموعہ ہی معاشرہ کہلاتا ہے، اور مختلف معاشرے مل کر ملک و ملت بنتے ہیں، اقوام عالم میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ذات سے اصلاح کرنے میں تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات سے ابتدا کرنے میں، کہ میں اپنے آپ کا تو جواب دہ ہوں، میں اپنے آپ کو سنوار سکتا ہوں، دوسرے ان کے اعمال، ان کی قبر، ان کا حشر، ان کا رب وہ جانے۔ ہاں، میں اپنے آپ سے آغاز کروں تو یقیناً دیے سے دیا جلتا ہے۔ اللہ میرے وجود سے، میرے قول و فعل سے یقیناً دوسروں کی بھی رہنمائی کرے گا، اگر میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سنوارنے کی کوشش کروں۔ تو آج کی گزارش یہ ہے کہ ہم دوسروں میں اچھائی پیدا کرنے کی، اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں، اپنی ذات سے آغاز کرتے ہوئے، اور اچھائی کا ذریعہ بنیں۔ اگر ہم مطلب ہے کہ اس میں ایک بنیادی لیول تو یہ ہے کہ اگر اچھائی کا ذریعہ بن نہیں سکتے، تو کم از کم بنیادی لیول یہ ہے کہ برائی کا ذریعہ تو نہ بنے، ہمارے ذریعے سے برائی تو نہ پھیلے، خیر اگر نہیں بھی پھیل رہی۔ ہاں، اس کے بعد جیسے علاج کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، تو برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، تو پھر اچھائی کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کوشش کر کے اپنے گھروں میں، معاشرے میں ایسا کردار ادا کریں تاکہ جیسے ایک قطرہ سمندر میں مل کر سمندر کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ مشابہت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔